بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے وقت فرشتہ کی حاضری۔ حدیث میں ہے کہ جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور مولا حقیقی سے ملاقات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ان کے پاس فرشتگان الہی تشریف لاتے ہیں، جن کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن و منور ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت ان کے سرہانے آ کر بیٹھتا اور کہتا ہے، اے جان، جس خدا کے حکموں پر تمہیں یقین تھا اس رب ذوالجلال کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چلو۔ چنانچہ وہ اس طرح نکلتی ہے جیسا کہ مشکیزہ سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، اگرچہ ظاہر میں اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، مگر وہ شدت و تکالیف جسم پر ہوتی ہے۔ الغرض فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے اور جنتی کپڑے میں رکھ لیتا ہے اور اس کو لے کر آسمان کی جانب محو پرواز ہوتا ہے، اور فرشتوں کے جس گروہ سے اس جماعت کا گزر ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ تو اس کا اچھا نام جس سے دنیا میں مشہور تھا بتلاتے ہیں، حتیٰ کہ ساتویں آسمان پر لے جاتے ہیں۔ خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس کا نام علیین میں لکھ دو۔ قبر میں 3 سوالات ہوں گے۔ دوستو، میت کو دفن کرنے کے بعد فرشتگان الہی تشریف لاتے ہیں جو سیاہ فام اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں کہ من ربک؟ تو وہ کہتا ہے اللہ۔ پھر سوال ہوتا ہے ما دینک؟ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر میت کی قبر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پردے ہیں ہٹا دیے جاتے ہیں اور رسول کو سامنے کر دیا جاتا ہے، اور سوال ہوتا ہے من ھذا الرجل؟ یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف مبعوث ہوا ہے؟ وہ کہے گا یہ میرے نبی امت کے غمخوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر فرشتہ پوچھے گا تم کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ میرے نبی ہیں؟ وہ کہے گا میں نے قرآن میں پڑھا، ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی، چونکہ فرشتے بالکل سیاہ فام ہوتے ہیں اور قبر بھی تاریک ہوتی ہے، اور جب چہرے نبوت کو سامنے لایا جاتا ہے تو نبوت کی روشنی قبر کو منور کر دیتی ہے اور مردہ آپ کو پہچان لیتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں امت کو سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے ہوتی ہے، لہذا چہرے مبارک کو دیکھتے ہی میت آپ کو پہچان لیتی ہے، اور سوال و جواب کے بعد ایک منادی آواز دیتا ہے میرے بندوں نے صحیح جواب دیا، اور ان کے لیے جنت کی فرش بچھا دو، انہیں جنتی لباس پہنا دو اور جنت کے جانب دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کو جنت کی معطر ہوا ملتی ہے اور ان کی قبر چاروں طرف سے 70 ہاتھ کشادہ اور منور کر دی جاتی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے سو جا مردہ۔ فرشتہ کہتا ہے سو جا۔ مردہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کو اپنی حالت بتانے جا رہا ہوں، میں انہیں روتے چلاتے چھوڑ آیا ہوں، وہ میرے فراق میں بے چین ہیں، غم و اندوہ نے ان کے قلب کو زخمی کر دیا۔ فرشتہ کہے گا یہاں سے جانے کا کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ تم دلہن کی طرح سو جاؤ، کیونکہ دلہن جب اپنے سسرال میں پہلی مرتبہ آتی ہے تو گھر کی عورتیں اسے ایک الگ کمرے میں سلا دیتی ہیں، اور وہ چونکہ اجنبی ہوتی ہے اور جوانی کی مست نیند میں سو جاتی ہے،
کسی کی ہمت و جرات نہیں کہ اسے جگائے سوائے اس کے محبوب کے۔ اسی طرح میت کو اس کا محبوب حقیقی خدا تعالی قیامت کے دن بیدار کرے گا۔ دوستو، لیکن اگر مردہ فاسق و فاجر، گنہگار و بدکار ہے، جس نے دنیا میں خدا کے حکم کو نہیں مانا تھا، رسول کی پیروی کا حق ادا نہیں کیا، دین کے خلاف عمل کیا، پوری زندگی شراب خوری اور بدکاری میں گزاری، جب اس سے قبر میں سوال ہوگا مر رب کا، تو وہ کہے گا ہا لا ادری، پھر سوال ہوگا ما دین کا، تو یہی جواب دے گا ہا لا ادری۔ پھر فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لا کر سوال کرے گا، تو اس باوقار ہستی کے بارے میں اس باوقار ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تیری طرف مبعوث ہوئی؟ تو پھر یہی جواب دے گا ہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ فرشتہ کہے گا میں جانتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے، کیونکہ تم دنیا میں بدکاری بدفعلی میں مصروف رہتے تھے، قمار بازی کرتے تھے، تم نے اپنے دین اور رسول اللہ کے احکام کو درکنار کر دیا تھا، انہیں ٹھکرا دیا تھا اور لٹا دیا تھا۔ تم زمین پر چلنے والوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تھے، اب تمہیں یہاں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ اور کیسا سلوک کیا جائے گا۔ دوستو، حدیث میں ہے کہ ان کی قبر دونوں جانب سے ملا دی جائے گی اور پسلی کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور قبر کا منظر بھی بہت بھیانک اور خوفناک ہوتا ہے۔ میت کو اس میں راحت ہوتی ہے یا تکلیف، خود فرمانے رسول اس کی شہادت دیتا ہے کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت و جہنم انسان کے عمل پر موقوف ہے۔ جس نے اپنی زندگی آخرت کے مطابق گزاری، عمل سے آراستہ کیا، اس کے لیے قبر ایک خوبصورت باغ یا چمن کے مانند ہے، اور جس نے اس کے خلاف زندگی گزاری، اس کے حق میں قبر دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے۔